بہت پرانی بات ہے، سلطنت نور نام کے ایک ملک میں سلطان احمد حکومت کرتے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، مگر تینوں کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ شہزادی زویا سب سے بڑی بیٹی، جو اپنی خوبصورتی اور قیمتی لباس پر غرور کرتی تھی۔ اف، یہ ہیرے کا ہار میرے نئے ریشمی لباس کے ساتھ میل نہیں کھا رہا۔ کوئی بات نہیں راجکماری، یہ موٹی کے ہار سے ٹرائی کیجیے۔ درزی کو بلاؤ، مجھے اسے بھی قیمتی لباس چاہیے۔ شہزادی مائرہ منجلی بیٹی، جو طاقت اور شہرت کی بھوکی تھی۔ سنو، کل کی دعوت میں شہر کے تمام امیر لوگ آنے چاہیے۔ میری شان و شوکت پورے ملک میں مشہور ہونی چاہیے۔ اور شہزادی آمنہ سب سے چھوٹی، نرم دل، دیندار اور سادگی پسند۔ یا اللہ، ان مزدوروں کی مدد فرما۔ سلطان احمد عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور اپنے جانشین کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ تینوں بیٹیوں کو دربار میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، میری پیاری بیٹیوں، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے بعد اس سلطنت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ میں تم تینوں کو 100 دیتا ہوں۔ تمہیں یہ پیسے ایسی جگہ خرچ کرنے ہیں کہ مجھے سب سے بہترین چیز واپس ملے۔ شہزادی زویا شہر کے سب سے مہنگے جوہری اور کپڑوں کی دکان پر جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے دنیا کا سب سے قیمتی ہار اور ایک خوبصورت لباس چاہیے۔ یہ رہا شہزادی، دنیا کا سب سے قیمتی ہار۔ شکریہ بچہ حضور، جب یہ لباس اور ہار دیکھے گی تو بہت خوش ہوں گے۔ شہزادی مائرہ شہر کے مشہور باورچیوں اور سجاوٹ کرنے والوں کو بلاتی ہے۔ سنو، کل کی دعوت میں شہر کے تمام امیر لوگ آنے چاہیے۔ میری شان و شوکت پورے ملک میں مشہور ہونی چاہیے۔ واہ، کیا دعوت ہے! شہزادی مائرہ کی جے ہو! اتنی شاندار میزبانی! شہزادی آمنہ سادہ لباس میں چہرہ ڈھانپ کر شہر کی غریب بستی میں جاتی ہے۔ وہاں شدید خشک سالی ہے اور لوگ پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ آمنہ دل میں بہت پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے، ان لوگوں کو ہیروں اور دعوتوں کی نہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ آمنہ مزدوروں کو جمع کرتی ہے اور تمام 100 سکے ایک کنواں کھدوانے اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بنوانے میں لگا دیتی ہے، جہاں یتیم بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ آخر کار فیصلے کا دن آتا ہے۔ دربار سجا ہوتا ہے اور سلطان تخت پر بیٹھے ہیں۔ بتاؤ زویا، تم کیا لئی ہو؟ ابا حضور، یہ چھپی وفا ہیرا، یہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی چیز نہیں۔ یہ بے شک خوبصورت ہے بیٹی، لیکن کپڑا پھٹ جائے گا اور ہیرا کھو سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ مائرہ، تم کیا لئی ہو؟ میں نے پورے شہر کے امیروں کو کھانا کھلایا، سب میری تعریف کر رہے ہیں، میری شہرت ہر طرف ہے۔ کھانا ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ کل تک وہ تمہاری دعوت بھول جائیں گے۔ یہ بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آمنہ، تم خالی کیوں ہو؟ ابو حضور، میں جو لائی ہوں وہ دربار میں نہیں آ سکتی، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ابو حضور، میں نے وہ سوس کے صدقہ جاریہ میں لگا دیے۔ جب تک یہ کنواں رہے گا، پیاسوں کی پیاس بجھتی رہے گی، اور جب تک بچے پڑھتے رہیں گے، علم پھیلتا رہے گا۔ یہی وہ خزانہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بیٹی تم نے اصل دولت کو پہچان لیا۔ میرے تخت کی وارث شہزادی آمنہ ہے۔ سلطان اعلان کرتے ہیں کہ آمنہ ہی سلطنت کی اصل وارث ہے، کیونکہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے وہی بہترین حکمران ہوتا ہے۔ زویا اور مائرہ اپنی غلطی مان لیتی ہیں اور تینوں مل کر نیکی کے کام شروع کر دیتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اصل خوبصورتی مہنگے لباس میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق میں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اور صدقہ جاریہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔